محمد عربی راضی ہو سی فرشتے تے سونا رب راضی ہو سی عرش اور ہم میں کہوں دشاواں کہ اس ربیع الاول کے اندر صرف میرے محبوب کی میلاد نہیں ہوئی، رب کعبہ کی قسم میرے محبوب نے اس ربیع الاول کے اندر 4 بڑے کام کیے تھے۔ کتنے بھائی؟ جلدی جلدی بولو کتنے؟ 4۔ نمبر 1 میرے محبوب نے جن پر ختم نبوت کا تاج پایا مہینہ ربیع الاول دا، جن پر میرے محبوب نے ہجرت مکمل فرمائیے مہینہ ربیع الاول دا، تیسرے نمبر تے میرے محبوب دا میلاد ہوئے مہینہ ربیع الاول دا، چوتھے نمبر تے میرے محبوب نے دنیا تو پردہ فرمایا تا مہینہ ربیع الاول۔ یہ 4 کام اے نہیں جو صرف ربیع الاول آگے تا جی میلاد النبی پڑھنا ہے تے باقی ساری چھٹی، کیوں بھائی میلاد النبی تے حلوے آ سکتے، سیرت النبی تے ڈنڈے آ سکتے، پتہ تھا اس میں لگا سی میرے محبوب دا میلاد گجال دیکھو لوٹی آئیے آکھن لگی تیرے بھائی عبداللہ اس دے گھر دے اندر اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا ہے تے آکھن لگا ابو لہب کی چاہتے ہوں میں آزاد کرنا دیا حضور دی خوشی ہے میں تو آزاد ہیں، لیکن جن پھر میرے محبوب نے فرمایا لوگوں میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا، پہلا پتھر مارن والا بھی ہی ہوا جرا میلاد تے خوشیاں منے دا کھڑا، معلوم ہو یا سیرت منامن دے اندر بڑے ڈنڈے اور سوٹے تے پٹے لگ دیں، میلاد منامن دے اندر حلوے تے بڑے ٹان دیں۔ آؤ جویں سانو حضور دے میلاد دی خوشی ہے اسی طرح سانو حضور دی سیرت بھی ضرورت ہے، میلاد بیان کرن دی چیز ہے، سیرت عمل کرن دی چیز ہے۔ میں حضور دا میلاد بیان کرن دا رہ ونجا اجر و ثواب ملدا رہے سی، اگر حضور دی سنت چھڑے دا رہ ونجا میلاد منے دا رہ ونجا خالی ثواب مل سی، اگر حضور دی سیرت بیان کراں میلاد بیان نہیں کریں دا سیرت عمل کریں دا رب کعبہ دی قسم ہے میں جنت مل ویسی۔ آکھو سیرت عمل کرن نال کیسے ملتی ہے؟ جنہاں کو امید ہے وہ بولو سیرت عمل کرن نال کیسے ملتی ہے؟ جنت ملتی ہے۔ میرے محبوب آخری نبی، بولو میرے محبوب، جلدی جلدی بولو سارے بولو جنہاں دا عقیدہ اور ایمان ہے وہ بولو میرے محبوب آخری نبی۔ آکھو میرے محبوب۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح دے اندر جلسہ بنایا، میرے میٹھے مدنی کریم امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں پھر ختم نبوت دا اعلان فرمائے آج تو کئی صدیاں پہلے اجل زمین آسمان بھی کوئی نہ بنیا حجر و شجر بھی کوئی نہ بنیا اجل جناب انسان اپنے وجود دے اندر کوئی نہ آئے ہانا اجل جناب من دنیا دے اندر اے رنگینیاں پیدا کوئی نہ ہویا اجل جناب دنیا دے اندر ولی غوث کتب ابدال کوئی نہ آیا اجل دنیا دے اندر چشمے کوئی نہ چلیا اجل دنیا دے اندر پہاڑ دے جبل کوئی نہ بنیا اس ٹائم اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب دی ختم نبوت نو بیان فرمایا ہے اور بگوانی شمالی دے روشن ضمیرہ ہاں اج تو بگوانی دی مرکزی مسجد دے اندر اللہ دے محبوب دی شان سنایا بیٹھا ہے بڑا خوش نصیب ہے لیکن میں قربان بنیا میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اللہ رب العالمین نے عالم ارواح دے اندر بیان فرمائی ہے اللہ فرمائے او میرا میٹھا محبوبا میں تیرے سر مبارک دے اتے ختم نبوت دا تاج سجایا ہے لوگ آدھر اے جلسے تے جلوس کراوانا جنہوں مولویاں دا کم میں سادہ کم نہیں اساں دا بڑے مصروف ہیں سادے کلوں تا تجارت کلوں بھی فرصت نہیں لیکن مسلمانوں
مسجد دے اندر بیٹھا میرے سران دا تاج علماء کرام موجود ہے نا سامنے اللہ دا قرآن میرے سامنے پیا ہے عرض پیا کرے نا اج لوگ آدھر جلسے دے اندر ساڑا کوئی کام نہیں اے تا جٹ لوگاں دا کام میں ون کے مولی نو سونا دینا لیکن آؤ بستی بگوانی دے روشن دمیرا عرض پیا کرے نا جن پھر زمین سمان کوئی نہ بنیے ہم خالق کائنات نے مالک کائنات نے رب عرض سمان آسمان دیوتے دو جلسے کیتے نا کتنے بولو جنہاں کو سمجھ آدھی پہیے بولو کتنے کابڑے بیٹھے ہو کراتی بیٹھے ہو سورہ کر گنو پہلے وقت تو سے کابڑے بیٹھے رہا سو آخر تک انہی تا نہیں جو میرے والد محترم تارے تو قرضہ گھن گیا ہو انتے نراز تھے بیٹھے تو صاحب تیرا ابا آندے تے اساں کو قرضہ لیتے ہو سارا قرضہ ہی واپس نہیں کیتا تے اساں تیری دعا نہیں چھوڑ دے کابڑے بیٹھے ہو کہ راضی بیٹھے ہو جڑے راضی بیٹھے ہو سبحان اللہ تا سبحان اللہ اور شرمانو اللہ فرمیدنا عالم ارواح دے اندر دو جلسے میں پیا کرنا کتنے جلدی جلدی بولو کتنے دو جلسے ایک جلسے دا عنوان اللہ رب العالمین نے جلسہ توحید رکھی آئے کیا نہ رکھیا جلسہ توحید جناب من اللہ رب العالمین نے جلسہ توحید دے اندر ساری کائنات روحان جمع کیتا ہے اللہ فرمیدن الاشتو بربکم او میرے روحاں او میری مخلوقہ او اسا روحاں دے اندر اسی جلسے دے اندر عالم بھی موجود جاہل بھی موجود پڑھے لکھے بھی موجود ان پڑھ بھی موجود خدا کو منن والے بھی موجود ہیں خدا دے باغی تے انکار کرن والے بھی موجود ہیں اسی عالم ارواح دے جلسہ توحید دے اندر خدا دی ساری خدائی موجود ہے مشرک بھی موجود موحد بھی موجود لیکن جی پھر میری مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دا جلسہ میرے اللہ نے بنایا ہے اور دوجھا جلسہ ہے اور اللہ فرمین جبرائیل اور میں اللہ خاص جلسہ کیا کرنا پہلے عام جلسہ ہر کئی کو آمر دی اجازت آئی اور جرا جلسہ کرنا پیا ان دے اندر ہر بندہ نہیں آمنا ان دے اندر صرف وہ لوگ آسن جنہ کو میں نبوت دا تاج پہنانا ہے اسی مجمع دے اندر حضرت آدم بھی موجود ہے نا اسی مجمع دے اندر حضرت نوح نبی بھی موجود ہے نا حضرت جبرائیل دروازے دوتے کھال گئے اللہ فرمے دل نوح نو آمن دے اللہ سیاں آ گیا ہے ادریس نو آمن دے اللہ سیاں آ گیا ہے میرے پیغمبر ابراہیم نو آمن دے اللہ سیاں آ گئے میرے یار اسماعیل نو آمن دے اللہ سیاں آ گیا ہے میرے یار یوسف نو آمن دے اللہ سیاں اومی آ گیا ہے میرے یار داود نو آمن دے اللہ سیاں اومی آ گیا ہے اللہ فرمیدن 1,24,000 کما پیش انبیاء جڑے سچے نبی ہانا انہاں کو جنت دے اندر آن دے ہن اسی مجمع دے اندر نبوت دا جھوٹا دعویٰ کرن والا ظالمہ مسلمہ کذاب بھی موجود نہیں اکھونا نبوت دا جھوٹا دعویٰ کرن والا جناب مرزا غلام انگریز قادیانی بھی موجود نہیں ہاں نبوت دا جھوٹا دعویٰ کرن والا اسود انسی بھی موجود نہیں ہی مجمع دے اندر سارے نبی موجود ہیں لیکن کوئی جھوٹا نبوت دا دعوے دار موجود نہیں اللہ فرمین او جبرائیل جی رب جلیل فرمایا ہن ذرا جنت دا دروازہ بند کرنے اور میں جناب
بیان کرنا ہے، وہ عام بیان نہیں، وہ خاص بیان کرنا ہے۔ اللہ سیاں جنت دا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اللہ فرمائے میرے محبوب ہن میں دساون چاہنا، اللہ دا قرآن تریجا سپارہ آخری رکوع پہلی آیت ہے۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ ایک قرآن ہے، بولو کیا ہے؟ مولا زورمان صاحب تقریر ہے تو میں کمی نہیں کرنا پیا، لیکن تیری سبحان اللہ اس کمی ہے۔ قرآن کے اندر میرا تو قصور نہیں، جو مہنگائی ہو گئی ہے، حالانکہ میں نہ ممبر نہ کونسلر نہ چیئرمین، میرے ہوتے کیوں کاغڑے بیٹھے ہو، میں تا دعا مانگتا ہوتا اللہ میرے ملک دے حالات بہتر فرما کو آمین۔ اسا نہ کرو کہ سبحان اللہ جب یہ کھونا بیٹھا کوئی میری تعریف نہیں، میرے حضرت دی تعریف نہیں، قاری صاحب دی تعریف نہیں، سبحان اللہ کیا دی تعریف ہے۔ کچھ بندے کو آدھی ہے اللہ، کچھ اللہ کا نام ہی نہیں گھن دے، میں انہاں دی قسمت تو بھی قربانا جڑے اللہ دا نام بھی نہیں گھن سکتے، جنہاں کو اللہ کھویں دے، اللہ پینے دے، اللہ دے دے ہوئے اللہ دا نام گھنو باقی نہ گھنو۔ جناب من سبحان اللہ کہہ دی تعریف ہے اللہ دی، کسی مولوی دی نہیں، کسی پیر دی نہیں، کسی خطیب دی نہیں، کسی نعت خان دی نہیں، کسی عالم دی نہیں، بلکہ سبحان اللہ میرے اللہ دی تعریف ہے۔ اللہ فرمائے میرے محبوب جی اللہ فرمایا میں تیری ختم نبوت دا جلسہ عالم ارواح دے اندر پیا کرینا، اللہ سیاں اتھا کہیں کو پیا سنینا ہے۔ اللہ فرمائے میرے پیغمبر دی جماعت 7 لاکھ نبیوں میں تو کو نبوت دیونی ہے، تو کو میں رسالت دیونی ہے، تو کو میں شریعت دیونی ہے، تو کو میں کتاب دیونی ہے، تو کو میں صحیفے دیونے نا۔ اللہ سیاں تیری مہربانی تیرا شکریہ۔ اللہ فرمائے میری ہن گزارش میری درخواست سنو، میرا حکم سنو۔ اللہ سیاں حکم فرماؤ کیا حکم ہے؟ اللہ فرمائے جائیں پھر تسا نبی بن منو، اگر تمہارے نبوت دے دوران یا پھر سما تراخی کے لیے آندہ ہے، اگر تمہارے بعد اگر میرا آخری نبی آوے محمد رسول اللہ تمہاری موجودگی چاہے یا تمہارے بعد آوے، اللہ فرمائے دینا میرے سچے نبی تمہارے ذمے میں اللہ حکم پیا لینا، کم پیا لینا۔ اللہ سیاں حکم فرما، اللہ فرمائے دینا او جرا آخری نبی امسی والا جائیں پھر تمہارے زمانے دے اندر آونیے والا تمہاری نبوت ختم، تمہاری رسالت ختم، تمہاری شریعت ختم۔ اللہ سیاں ٹھیک ہے ساری شریعت ختم، وال قیدی شریعت شروع ہو ویسی، قیدی نبوت شروع ہو ویسی۔ اللہ فرمائے جی پھر آخری نبی میرا آمنا دلال دنیا دے ہوتے آونگے، اور 7 لاکھ تسا نبی دی نبوت ختم ہے، اور میرے وضوحات چہرے والے دی ختم نبوت دا آغاز ہے۔ میرے محبوب دی جلدی جلدی بولو میرے محبوب دی ختم نبوت آغاز ہے۔ اللہ سیاں حاضر کیا کرنا ہے؟ فرمایا لا تؤمنون بی ولا تنصرون
اللہ فرمیندے نے ایک تا تساں انہاں دے اوتے ایمان گھنا ونا ہے تہاڈی نبوت ختم ہوندے امتی بن ونجا ہے دوجے نمبر دے اوتے میرے آخری نبی دی مدد کرائے او دی نصرت کرائے ہاں ہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے او میری امت دے لوگوں تساں آخری امت ہوتے میں آخری نبی ہاں تواڈے بعد امت نہیں آ سکتی تے میں محمد دے بعد نبی بھی نہیں آ سکتا اکھو سارے نبی آخری نبی بولو سارے نبی آخری نبی الہدایہ اور دے اندر اے حاشیت دے اندر روایت موجود ہے جن پھر مسلمہ کذاب میرے محبوب دے زمانے دے اندر نبوت دا دعویٰ کر بیٹھا ہے ادھے میں نبیاں ادھے او میرا قصدہ اے میرا خط گھنوان آمنہ دے لال محبوب رب جلال کو میرا خط گجاوا قاصد اے مسلمہ کذاب میرے محبوب دی ختم نبوت دے ہوتے حملہ کرن والے ظالم دا خط گھن کے ٹر پین چل دیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت دے اندر آدھے سونیا سادہ نبی ماد اللہ مسلمہ کذاب اس نے دونوں خط بھیجیا ہے آمنہ دلال نے خط کھول کے پڑھوایا ہے میرے محبوب جی پھر پردے بیٹھے نا مسلمہ کذاب لانتی مرون دجال نبوت دا جھوٹا دعویدار اکھن لگا تسا بھی نبی ہو میں بھی نبی ہاں میری نبوت بھی مننا میں تاری نبوت نو منے گا یا دوجا میرا مشورہ اے ہے جو فی الحال تا میں تاری نبوت منے گا لیکن تسا اپنے صحابہ کو آکھ جو اپنی زبان نہ اعلان کر جو میرے بعد نبی مسلمہ کذاب بنسی اللہ دے نبی نے خط کوئی میں تھا لیا ہے ٹکڑے ٹکڑے کیتا ہے انہیں صحابہ دا مجمع لگا پیا کہنا مجمع بولو اور میرے چپ کر کے بہن والے پیارے سامین اچھی بولو گھروں کچھ نہ کھا کے آن والے سامین اچھی بولو اللہ سیاں جرا اجانی نہیں بولے دا او دی نال بھی او دی نال نہ بولے ہوتا بولو میرے محبوب نے فرمایا ہے صحابہ دا مجمع لگا پہ محبوب نے فرمایا میرے یارو جانشارو وفادارو دلدارو جی آقا ای ظالم مسلمہ کذاب میرے ختم نبوت دی چادر دیتے حملہ کرنا پہ تو سائن جو کوئی میرا ایجھا یار ہے جو ہے ظالم کو مارا وہ حضرت جی میرے محبوب نے جی پھر ایک سوال کیتے کہ ابو جناب کون بیٹھے ہیں بولو کرنا نہیں کون بیٹھے ہیں میرے محبوب کی ابو جماتا ہوں کتنیا جلدی بولو کتنیا ایک صحابہ بے اہل بیت جرا صحابہ دا انکار کرے او بھی مومن نہیں جرا کہ میں اہل بیت کو نہیں منے دا آکھو مومن نہیں جرا صحابہ دے سردار صدیق دا منکرے آکھو مومن نہیں جرا کہ اہل بیت دے سردار دے چشم و چراغ امام حسین دا منکرے آکھو مومن نہیں آکھو مومن نہیں کون صحابہ کاری تو موسیٰ بھی جاتا تو میں دکل لگا شیر پڑھا چاہتا یہ پرانا لیکن مزہ نہ مانسی کسی سے ہی یہ جا پھل لے ہر دفعہ کھوڑ نما مزہ آتے پڑھا چاہ بھائی یہ تورے نال میاں والی تے اٹھیں کم تر مرحوم سدہ پہ حضرت جی کم تر مرحوم کیا دا بن یار نبی دے یارا دا میں یہ شیر پڑھئے بڑے بڑے علماء نے بڑا پسند کیتا ہے تے میرے والد محترم دامت برکاتہ العالیہ نے ایک جگہ تے خود حکم فرمایا ہے پترا اے شیر تا پڑھنا کمتر پڑھدا ہاں ٹھردا اج کمتر دے انداز آواز دے اوندا کلام پڑھتے ہاں ٹھار اور کیا آدھا میں تڑب کے کہ بن یار نبی دے یارا دا بن یار نبی دے یارا دا بن یار نبی دے
اچھے ذرا رل کے کمتر سنتا پہ تے میرا عقیدہ اور ایمان ہے اج تو انہاں دا کلام صحابہ دی شان وچ پڑھدا پیا تے ان دی روح کو ثواب پڑھدا پیا اسی اچھی بولو نا ذرا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا وشکو ہوئی تاج المدینے کاری دابو صاحب مولانا جعلمان صاحب گواہم کل پہاڑ پورج پڑھیم اتنے سبحان اللہ کوئی نہیں ہی کو اچھی ہائی تو سا علماء کو قرآن سن دے ہو لیکن سیانے تھی گئے ہو تو ساکے مولی صاحب جو ہے بندہ تقریر کا کرے تو بھل اللہ کی بلا کو سبحان اللہ بندہ کھڑا تھی گیا اور ساکے مولی صاحب ایک ساجے تقریر کرنے دے کتنے پیسے گن دیں وہ ساکے اتنے آکے سی وقت میں کر کے 2000 ہوتے دینا کیا ہوں تقریر ہی تو کرتے سبحان اللہ تو آکی یا توجہ میرے بھائی میں طے کر کے وقت میں آتے سبحان اللہ بولی آ سکتے تقریر سنائی آسا اگر یہ نہیں کرنا تو رال کے تو صحیح ثواب نال جھولیاں گھر ونجو میں بھی خالی دامن راجن پور تک نہیں قیامت دی صبح تک صحابہ دی شان پڑھ کے اپنی خالی دامن تے خالی جھولیاں کو اللہ دی رحمت نال بھر ونجا ذرا اونچی بول سبحان اللہ کسی شک کو ہوئی تاج المدینے ایک سنجو کا مزارہ دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا توڑ دے ساتھی اج بھی نال عقیدے والے بولو باقی نہ بولو جنہاں کو یقین نہیں ہوتا میری بھی عمرے دی ٹکٹ گھننا ہو اپنی بھی گھننا ہو بول کے دکھاواں ہونتا ہی تھا سبحان اللہ ہولی تھی گئی میرے یار بیٹھے اس ویلے میں کو حلوہ ہی کھوائے سی ہوں یہ تو اچھی ماشاءاللہ کرنا بیٹھے جو ایک اپنے پیسے کو نہیں تو میرے کو کتوں کھلنے سی تو صاحب یہ بول رہا میرے بھی ٹکٹ کراؤ تے اپنی بھی وقت چھجڑ کے دکھاواں لکھا کھڑے باب محمد رسول اللہ باب ابو بکر صدیق باب عمر فاروق میں کہ عربیوں علماء نشور کیا وجہ نال یارہ دینا کیوں ادھر اور دنیا دوامن والے مولویوں عوام اے پتہ پیا لگتا ہے جو تھا آمنہ دلال ہے نال صدیق نال عمرے یارو آج تک بھی نبی دن کو جدا صدیق کو کوئی نہیں کر سکیا نہ جنت اندر صدیق دور ہونا ہے نہ حوض کافر دیوتے صدیق دور ہونا ہے دنیا دیوتے بھی سینے نال سینہ رلا کے یار کھڑے ہوئے ہیں آج قبران دے اندر بھی سینے نال سینہ رلیا پیا ہے انشاءاللہ جنت دے اندر بھی نبی اور صدیق اور فاروق کٹھے ویسے آپ انشاءاللہ بے شک صدا عقیدہ اور ایمان ہے آو مسلمانوں عرض کیا کریں گا میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ جیاں کا فرمایا کون ویسی مسیرمہ قذاب دا سر کرم کرامے کیوں جو جڑا ختم نبوت ہوتے حملہ کر رہے والا اون دی ریت نہیں کرنی اون دا سر اڑاونا ہے انہیں کونے دے وچوں ایک جار اٹھیا ہے آدھے آقا میں حاجرہ کرا غلام حکم فرماؤ ایک کونے میرے محبوب دے جارے جانشارے وفادارے دلدارے جدنا حضرت سیدنا حبیب بن زید کونے حبیب بن زیدہ دے سنیا میں نوکر میں غلام میں ویسا میں سر قدم کرا سا آمنا دلال نے فرمائے من جلدی کرا اور ظالم دا سر اڑاوا میں امت کو سبق دیوڑ چاہنا جیرا میری نبوت دے بعد نبوت دا دعویٰ کرنے اور دنیا دے رہن دے داد دنے اور مرتد دے کافر ہیں مرتد دے کافر دا اپنی جگہ بجا لیکن وہ سور ہے سور تو بھی زیادہ خنزیر ہے اور دنیا دے اندر انسان ہی نہیں جیڑا آمنا دلال تو بعد اپنے آپ کو نبی سمجھے بگوانی والوں عقیدہ بنا ونجو جو آخری نبی محمد رسول اللہ حضور دے بعد آسمان دا ترٹ سکدے زمین دا ہل سکدی ہے قیامت دی صبح تک نبی بھی نہیں آ سکدا
نبی نہیں آ سکتا حبیب بن زید کیا ہے انہاں ظالمہ نے میرے محبوب دے یار کو ہتھ کڑیاں پوا کے سنگر پوا کے گرفتار کر کے گھرنا اپنے نبی معاذ اللہ مسلمہ کذاب کو لو آکھن لگے مسلمہ ایتی کو قتل کرانا آیا ہے مسلمہ آکھن لگا میں کو نبی منے دا یا کوئی نہ ادھے نہیں منے دا ایک بازو کٹیج گیا ہے میرے محبوب دی خدمت دے اندر گیا ہے آمنہ دلال رو دے بیٹھے اپنے یار دا بازو لے کے حضرت حبیب بن زید دی امی امارہ بھی رون دی پئیے تجھا دیمار آیا ہے حبیب میرے محبوب دا غلام مسلمہ کذاب دی چیز دے اندر موجود ہے آکھن لگا او حبیب بن زیدہ دشا میں کو نبی منے دے یا نہیں منے دا حضرت حبیب ادنو پاگرات کو کتا منے دا پر نبی نہیں منے دا اپنے زور تمہیں صدقے تو نہیں سبحان اللہ تمہیں صدقے ذرا اچھی بولو میرے محبوب نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آمنا ختم نبوت دی آیتا حضرت حبیب بن زید دے دماغ جو گھوم دیا کھڑیاں اکھن لگے او مسلمہ کذابا تیرے بعد ہاں تو کتا بن سکتا ہے خنزیر بن سکتا ہے لیکن نبی نہیں بن سکتا تجھا بازوں کٹیج گیا ہے بڑا تریجے دیمار تریجی لت بڑا جناب یہ لت کٹیج گئی ہے ایک آزاں کٹ کے میرے محبوب دے غلام دا حضرت حبیب بن زید دا بازو کٹینا گئے لتا کٹینے گئے چار جوہران گزر گئے میرے محبوب بھی رو دی کھڑیاں میرے محمد کریم دی خاتمہ حضرت حبیب بن زید دی امی ہمارا بھی پتر دی لاش دے ٹکڑے دے کے رو دی کھڑی آئی لیکن جی پھر پنجویں دیوار رہی ہے حضرت حبیب بن زید دی ظالم نے سر قلم کیتا ہے سر تن تو جدا کیتا ہے جی پھر جناب من میرے محبوب دی خدمت دے اندر اپنے یار مجاہد ختم نبوت حضرت حبیب بن زید دا سر مبارک آیا ہے میرے محبوب بھی رو دے پین نبی دے یار صحابہ بھی رو دے پین میرے محمد دا سر کٹیا ہویا میرے محبوب دے غلام دا سر کٹیا ہویا دیکھ کے رو دے کھڑا اڑو امی ہمارا کھل دی کھڑی ہے نبی دے صحابہ آدن امی کیا گال ہے لاش دے ٹکڑے ہم دے رہ گئے رو دی رہ گئی ہیں آج حبیب دا سر کٹی جائے کھل دی کھڑی ہیں آکھن لگی ہو میرے محمد دے غلاموں جانی شاروں وفاداروں دلداروں آج میں ماں اپنے پتر سر کٹیا جائے دیکھ کے ہی واسطے خوش تھئی کھڑیاں تو جو جی پھر ہاتھ کٹی جائے میں سمجھ گئیاں جو میرا پتر اجن بھی زندہ ہے لتا کٹی جائے میں سمجھ گئیاں جو اجن بھی میرا پتر زندہ ہے تے جی پھر میرا پتر اجن زندہ ہے مدہ تکلیف برداشت نہ کر سکے میرے محبوب دی ختم نبوت دا انکار چا کرے میں پریشانی دی وجہ کو رو دی رہ گئیاں ہن میرے پتر دا سر کٹی جائے پنجویں دیوار میں ماں امارا ہن میں کھل دی کھڑیاں خوشیاں منے دی کھڑیاں جو میرا پتر حبیب بن زید اپنے جسم دے ٹکڑے 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 کرا گیا ہے لیکن میرے سائیں دی ختم نبوت نہیں چھوڑی محبوب دی ختم نبوت جناب منی ہو مسلمہ کذاب کہیں آتے بسے کسی مسلمہ وہ جو مدینہ دا سرکار والا محبوب آمنہ دا بال ہے ان چھوٹے بالیں کو گھنا دے اور دے سر دے ہاتھ ہی پھریں دے تے انہاں دے منہ چھے تھوک مبارک اس دیں دے جو توڑی میں کر مسلمہ کذاب نے اعلان کر چھوڑے بھائی فجر کرو ہر کوئی میرے منہ والے اپنے اپنے پترہ کو گھننا ہو بچے کو گھننا ہو میں سر دے ہاتھ ہی پھرے سا تے منہ دے اندر تھوکی سکے سا اور دے منہ والے سارے گھننا ہے جہیں پھر آگئی ہے البدایہ والنہایہ دے اندر موجود ہے جہیں پھر وہ سارے بچے گھن کے لین نہ آگئے لین بنا کے کھڑ گئے اے مسلمہ کذاب سارے بالیں دے سر دے ہوتے ہاتھ بھی پھرے نہ پے اور منہ دے اندر تھوک بھی سدے نہ پے جہیں پھر دوچھی دیوار آئیے ور کوئی بچہ نہیں آیا مسلمہ کذاب آکھن لگا کیا گال ہے آج بچے کیوں نہیں گھرنا ہے آج کیوں میرے کرو سر دے ہاتھ پھراون واسطے نہیں ہے منہ جو تھوک سٹواون واسطے نہیں ہے منن
والے چمچے سارے آکھن لگے او مسلمہ جنہ والے دے سر دوتے تے کل ہاتھ پھیریا او گنجے بن گئے جنہ دے منہ جو تھوک سٹے نہ او گنگے بن گئے آکھن لگے ہاں بھئی اسان وہ اپنے بالا کو گنگا تے گنجا تو نہیں کرنا جو تیرے کو لوگ ہنو وہ اے ظالم مقابلہ پیا کرنا ہائے ہائے حضرت مولانا کرم الہی صاحب میں قربان ونیا اے پاگل مسلمہ قذاب نبوت دا جھوٹا دعویٰ کرن والا پاگل کتا اور کمینہ خنزیرہ میرے محبوب دی تھوک مبارک دا مقابلہ پیا کرنا ہے کون میرے محمد دی تھوک اللہ میں تیرے محبوب دی تھوک دے قربان ونیا لعاب مبارک دے قربان ونیا میرے اکابرین علماء جو بندہ کی دار ایمان ہے ساری دنیا دے پانی اپنی جگہ جو سپری جگہ رب کعبہ دی قسم میرا حسین جڑا نانے دی لعاب چسیندہ رہ گئے وہ حسین کو کربلا دی اندر پیاس ہی واسطے نہ لگ دیائی جو میرا حسین نانے دی لعاب پی پی کے زبان چوس چوس کے اپنی بھوک بھی مٹا چکیا اور اپنی پیاس بھی مٹا چکیا میرے محبوب دی لعاب مبارک جن پھر صحابہ گزرتے پہن ایک میرے سیدہ یار آگیا جانسار آگیا وفادار آگیا ہے ادھے سنیا پانی تا موجود ہے اکھونا پانی تا موجود ہے لیکن سنیا او کوڑا ہے کیا ہے کوڑا تو میرے محبوب نے فرمایا میں کو کہنے دوں میرے سنیائن کھو دینال آج بھی وہ کھو موجود ہے حاجی لوگ جنہیں بیندن نا وہ تھوڑی جا فاصلے دوتے ہیں اتھا زیارت کرم دن آج بھی کھو موجود ہے میرے محبوب نال آئے نا ہمیں تھوک مبارک سٹے نینا تے کوڑا کھو مٹھا تھی پمدائے آئے ہے میرے محبوب دی تھوک دی برکت دے رب کعبہ دی قسم لوگوں اگر کھو کوڑا ہوئے میں ایک بوری کھانڈ دی سٹا مٹھا تھی ویسی بولو جنہ کو سمجھ دیئے بولو جنہ دی زبان نہیں نہ بولو بڑی مجبوری ہے جنہ گھوکر چھوپ کر بین جنہ کو اللہ زبان دیتی ہے بولو اگر کڑوے کنویں دے اندر میں ایک بوری کھانڈ دی سٹا اچھا نار گوڑی سٹ دیوا مٹھا ہو ویسی بولو نہیں ہونا لیکن میرے محبوب نے صرف تھوڑی جہی تھوک مبارک سٹی ہے صحابہ آدھر صرف ٹائم نہیں اے جو بھئی وقتی دور دے مٹھا تھی گیا نہیں آج 1500 سال گزر گئے نا آج 14 صدیاں گزر چکے نا آج بھی وہ کھو موجود ہے لیکن نہ کڑوا تھی ہے نہ دکا بدلی ہے آج بھی میرے محمد دی تھوک مبارک دی برکت نال وہ کوڑا کھو مٹھا بھی بنیا کھڑائے تے خوشبودار بھی بنیا کھڑائے میرے محبوب دی تھوک مبارک نال ایک پاگل مقابلہ کیا کرے رہا کیڑی تھوک مبارک او دیکھ ہجرت دی رات کیڑی رات بولو جلدی بولو اگر تسا نہیں بولنا تو میں دیر تک تقریر ویسی پئی مجھے تو دیکھا دے ماشاءاللہ بیادن جزاک اللہ ماشاءاللہ دا مطلب ہوندے تقریر جلے جزاک اللہ دا مطلب ہوندے ملا تو جل کیا ارادہ تقریر جلے یا ملا جلے ایک بندہ گیا سرے کی امرے بہتا حضرت جی وہ اٹھا گئے نا ارے جو کو آتے بھائی میں کو مکہ کو مدینے تو جا وہ چاہتے سی وہ تو مدینے کو پہلے کسی جگہ دیتے لہنا ہاں وہ سرے کی بندے ہاں کو عربی اجدان آوے جو ہم بندے کو کیمیں آکے وہ دیتو تھی گاڑی روک ہے تو جب بندہ اور گاڑی والے کو بھئی روکنا جو ہے وہ گاڑی چلانے والا تو کون ہے عربی ہے اور گاڑی والے کو روکنا ہے وہ عربی آندھی نہیں منت کریں دے سنگ اشارے کریں دے سنگ روک کو بھئی خدا دا واسطے روک کے تھی پر پرلا عربی وہ کو سمجھ نہیں ہے باتوں جی وہ سوچنا یا یہ مولی جی میں قرآت کرنے ہمنا بگوانی دی مسجد ہے بلا آخر چاہتے ہیں صدق اللہ العظیم انہا مطلب ہے بریک مرن پادن صدق اللہ العظیم
والا پیچھے موڈے دے ہاتھ رکھتے آدھے صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم. تو صدق اللہ کا معنی بڑھتے اللہ دی گال سچی. اکو اللہ دی گال سچی ہے تو وہ اس کے بالکل نام نام مجھے بالکل صحیح ہے کہ اللہ دی گال سچی ہے وقت سپیٹ دیتے سی کہ ماشاءاللہ تو صحیح تھوڑی تھوڑی عربی پکھو اینا ہوئے جو وقت ہمیں بھئی گال بھی یاد آنی پئی ہے تے کال تے کال ختم نبوت ایمان حق چاہتے ہیں کہ سبحان